توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور اگر زندگی میں توبہ کرنے کی ایک توفیق خدا تعالیٰ نہ دے تو سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ کتنی گھٹن ہو انسان کو، کہ انسان کہاں جائے، اپنے اظہار جو شرمندگی ہے وہ کیسے کرے۔ حضرت ایوب انصاری، آپ کو پتہ ہے یہ مہمان تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ آج کل تشریف فرما ہے استنبول سے تھوڑا سا باہر ایک مقام پر، اور بڑی رونق والی جگہ ہے۔ حضرت ایوب انصاری جو ہیں یہ کھڑے تھے جمعے کے انتظار میں، تو حضرت عمر خطاب تھوڑا سا دیر ہو گئی، تو ان کو دیکھ کے حضرت عمر خطاب کو کہتے ہیں یہ جو اندر نماز پڑھنے والے ہیں عمر، یہ تمہاری غلام نہیں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وقت پہ آیا کرو، یہ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ عمر حاکم ہے، امیر المومنین ہے، اور کہنے والے ایوب انصاری ہے۔ اس بات پہ ایک دو رد عمل جو ہے نا وہ بڑے مجھے اس واقعے میں بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے سب سے معذرت کی، اللہ سے توبہ کی، جو کرنا چاہیے تھا ایک امیر کو انہوں نے کیا۔ لیکن دوسری بات، حضرت ایوب انصاری کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا کرتا جو ہے وہ پکڑا دیا، کہا عبداللہ کی ماں نے اس کو دھو کر ڈالا تھا، وہ ابھی بھی گیلا ہے، میں گیلا ہی پہن کے آ گیا ہوں، دوسرا کرتا تھا نہیں میرے پاس۔ یہ جو ایکسپلینیشن ہے ایک امیر جو ہے وہ ایک صحابی کو دے رہا ہے، یہ جو مزاج ہے، اس پہ آج خاص طور پہ توجہ رکھنی ہے کہ توبہ کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، توبہ ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیوں کی جاتی ہے، کیا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے توبہ جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے، کن چیزوں پہ۔ ہمارے مہمان ہیں جناب انتہائی محترم ڈاکٹر محب النبی طاہر بھائی۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ کو اپنا ادارہ بنانے کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ عمران مظاہری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ شیریہ داؤد بھائی کراچی سے ہوں گے، اور مفتی زبیر بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ مفتی زبیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ اوکے، شیریہ داؤد بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ توبہ کرنا کب شروع ہے، کب کرنی چاہیے توبہ، کن چیزوں کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے ایک اہم ٹاپک کو منتخب کیا آج کے لیے، اور جبکہ ہمیں توبہ کی بہت سخت ضرورت بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ کب شروع ہوتی ہے توبہ، تو توبہ تب شروع ہوتی ہے کہ جب ندامت ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی ندامت ہو تو توبہ کرے نا۔ کسی نے پوچھا کہ توبہ کیا ہے، فرمایا الندامت توبۃ، کہ ندامت یعنی شرمندگی یہ توبہ ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے برے عمل یا برے افعال یا گناہ جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں نظر نہ آئیں، یا ان کو ہم گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں، تو پھر توبہ کی توفیق اللہ عز و جل۔ برے کام میں اور گناہ میں کوئی فرق ہے؟ برا کام ہی تو گناہ ہے نا۔ ہمارے معاملات اور عبادات کتنا پرسنٹ ہے، بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ عبادات بمشکل 5% ہیں، اصل تو معاملات ہیں۔ ہمیں جب اچھا پچھلی امتوں پر کس وجہ سے آئی تھی جو عذاب آئے تھے، وہ کس وجہ سے؟ کیا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ چھوڑتے تھے؟ ان پر تو شاید حج تھا بھی نہیں، یا تھا بھی تو ان کی خاص کنڈیشنز تھیں۔ عبادات کی کمی کی وجہ سے تو ان پر عذابات نہیں آئے تھے۔ عذابات تو معاملات، حقوق العباد کو تلف کرنے سے آئے تھے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ گناہ اور برے عمل اصل میں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، اس کو ہم عربی اصطلاح میں ہم گناہ کہہ دیں یا اردو اصطلاح میں ہم اس کو گناہ کہہ دیں، وہ ناپسندیدہ عمل جس کی کہ ممانعت کی گئی ہو، بتائی گئی ہو کہ یہ نہیں کرنا، پھر بھی بندہ کرے اپنے۔ تو اس پہ دو باتیں بڑی واضح ہوگی نا شیریہ طور پہ، وہ بات جو بتا دی گئی ہو، یا وہ حدیث ہوگی یا وہ قرآن حکیم ہوگا، یہی بات ہوئی نا، پھر ہی وہ بری بات ہوگی نا۔ اگر اس میں نہیں بتائی گئی تو پھر کیا، پھر بھی وہ بری بات ہوگی؟ بالکل، پھر ڈبل بری بات ہوگی۔ ایک تو گناہ کرنے کا اس کو جو ہے نا سزا ملے گی، دوسری جہالت کہ اس نے کیوں نہیں جانا، اس نے کیوں نہیں پہچانا، اس نے یہ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ کہ اگر وہ ہے ہی نہیں، مثال کے طور پہ سگریٹ پینے کا جو ذکر ہے وہ کہیں آپ کو ممانعت نہیں ملتی، اس کے اوپر امت جو ہے وہ بٹی بھی ہوئی ہے۔ کس نے کہا آپ کو سگریٹ پینے کی ممانعت نہیں ملتی؟ فتاوے بھی بالکل الگ ہیں۔
تو وہ گناہ یا بد اخلاقی جو ہے اس کو کیا الگ الگ نہیں کریں گے؟ ایک معاشرتی زاویہ ہوگا، ایک مذہبی زاویہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ مذہب کو ہم نے دنیا سے علیحدہ کیوں کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہی دعا ہمیں تعلیم کی گئی نا قرآن مجید میں، کہ تم دنیا کی حسنات بھی مانگو بھلائیاں، اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو۔ آخرت کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی میں ہم نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے، اسی میں ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ تو یہ شر اور بالکل درست۔ میرے ساتھ رہیے گا علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ فرما دیجیے گا کہ توبہ کب وارد ہوتی ہے، توبہ کب ابتدا ہوتی ہے، توبہ کب کرنی چاہیے؟ ندامت ہو رہی ہے، خدا فرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں ایک کام برا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ برا ہے، میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ سگریٹ میرے دماغ میں اس وقت آ رہا ہے، تو مجھے تو ندامت ہوگی ہی نہیں اس بات کی، تو پھر میں کیوں کروں گا؟ یا میری ایک انٹرپریٹیشن مختلف ہے کسی چیز کی۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں ہم مثال دے رہے تھے کہ خدا حسن ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک شخص نے اس کی مثال بڑی ہی عجیب و غریب اور ایئر ہوسٹس کے ساتھ ملا کر دیتی، تو اس کو احساس ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بڑی کمزور اور کمتر بات اور گھٹیا بات کر دی۔ توبہ کی ابتدا کب کرنی ہے؟ جب میں اخلاق توڑوں یا جب میں قرآن اور سنت کا حکم توڑوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ندامت بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ گناہ کی معرفت ہے۔ ہم نے گناہ کی معرفت ہے، علم ہو کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک۔ اور معرفت کا مطلب، علم اور معرفت میں بھی فرق ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے جان لینا جیسے وہ حقیقت میں ہے۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ مابہل امتیاز کو جان لیا جائے، وہ چیزیں، وہ خواص جن کی وجہ سے آپ کسی چیز کو دوسرے سے الگ یا ممتاز کرتے ہیں۔ جب تک آپ کو گناہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ندامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی سے زیادہ گناہ کی معرفت پہ زور دیا گیا ہے، نیکی سے زیادہ گناہ کو ترک کرنے پہ زور دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نیکی کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ گناہ سے آپ جو ہے وہ اجتناب کریں۔ اور یہی مفہوم لا الہ الا اللہ ہے، جو لا الہ ابتدا ہے، وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ترک کرنا ہے جو غلط ہے، پھر اس چیز کی طرف جانا ہے جو صحیح ہے۔ آپ غلط چیز کو ساتھ رکھ کے صحیح چیز کی طرف نہیں جا سکتے۔ ٹھیک۔ جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے، صحیح چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی معرفت جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے، صحیح کی تو صحیح کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایک غلط چیز کو لیکن اس پہ علماء کی اور رہا ہے، میں حضرت آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں، اس پہ علماء کی ایک اور ہے، یہ اسی جملے کو آپ نے علامہ صاحب کے پکڑنا ہے کہ جب تک آپ غلط کو ترک نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ نماز بھی پڑھا ہے، تو نماز سے اس کو مت روکو، شراب ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے، نماز کی طرف اس کو آنے دو۔ تو ایک چیز جو اللہ نے منع فرمائی ہے اور ایک چیز جو فرض فرمائی ہے، دونوں برابر کیسے چلتی ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، بالکل درست۔ اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں۔ مشتبہ سے مراد ہے کنفیوزڈ ہیں، شک ہے، شک ہے، چاہے تو کر لو۔ ہاں، اگر اس کے اندر پڑ گیا تو آدمی گناہ میں پڑ گیا، اگر شک میں پڑ گیا تو گناہ میں پڑ گیا۔ اس لیے جس پہ آپ کا شک ہو اس کو چھوڑ دو۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس کا مطلب اگر گناہ کا علم نہ ہو تو، اب میں گزارش کر رہا ہوں نا، اب یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنی چیز کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ دوسری گزارش اس کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں پہ توبہ نصیحت والی، اور استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار اور توبہ یہاں پر ثم توبوا الیہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی پہلے اس پہ ندامت کرے۔ ندامت تب کرے گا وہ جانے گا کہ یہ گناہ ہے۔ اگر اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو ندامت نہیں ہے۔ اگر اس کو اس بات کا شعور آ گیا تو پھر اب رجوع الی اللہ، یہ توبہ ہے کہ اس نے اس بات کو جان لیا کہ میں نے گناہ کر لیا۔ مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، مثال کے طور پہ کہ زمانے کے اندر علامہ صاحب میں لال بتی پہ اگر کھڑا نہیں ہوا تو مجھے پولیس آفیسر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو علم تھا کہ لال بتی رکنے کا نام ہے، وہ کہے گا کہ علم تھا یا نہیں تھا، چلان ہوگا۔ لیکن اگر یہ لال بتی اللہ کی ہے اور میں کہوں اللہ مجھے علم نہیں تھا، تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلان نہیں ہوگا۔ یہی بات ہوئی، ایسی بات ہے۔ حضور استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے کچھ مراحل ہیں
قرآن مجید یہ کہتا جو دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے عفو، ایک اگلی سٹیج ہے مغفرت، اس سے اگلی سٹیج ہے رحم. رحم سے اگلی جو سٹیج ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یعنی پہلے تو میرے لیے عفو کر، اگلی سٹیج ہے غفر کر. عفو کر سے مطلب عفو کا مطلب ہے درگزر کر. درگزر کر، ٹھیک. یعنی آپ نے ایک میری حرکت دیکھی ہے، آپ جان رہے ہیں کہ میں ادھر دیکھنے لگ جاؤں، چھوڑ دوں، درگزر کرتے ہیں کہ چلیں یار اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہے مغفرت. مغفرت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو عیب دیکھا ہے اس کو چھپا دیں. غفر کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو، عیب کو چھپا دینا. یعنی پروردگار چونکہ ستار ہے تو میں چاہتا یہ کہ پروردگار پہلے تو یہ کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اسے درگزر کر، اس کے بعد وہ جو گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں بھی نہ کر، اسے چھپا دے. اگلی جو سٹیج ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو خدا تعلیم کر، وہ کفر عنا سیئاتنا، تو میرے گناہوں کا انکار ہی کر دے. اور پھر اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اور یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا قرآن میں یہ کہنا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ حسناتہم سیئاتہم حسنات. یعنی ایسے لوگ جو توبہ کریں، ایمان لائیں، عمل صالح سر انجام دیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دیتا ہے. علامہ صاحب آپ کی بات جو ہے نا یہ بڑی دل کو ٹھکی ہے، اور یہ کبھی میں نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا کہ یہ سٹیجز کے اندر ہے. اور یہ بھی ایک اچھی خوبصورت سٹیج ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کو پبلک نہ کرو، اس کی جا کے آوازیں نہ بلند کرو کہ ایسا میرے سے ہو گیا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ضیاء صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ساتھ ہیں، مفتی زبیر بھائی آپ فون اٹھا لیں، اب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اللہ کی رحمت جو ہے وہ واقعی ہر چیز پہ حاوی ہے تو پھر تصور گناہ میرے دماغ میں یا تصور توبہ میرے دماغ میں پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ میرے دماغ میں صرف اللہ کی رحمت ہی کا سایہ کیوں نہیں برپا ہو جاتا؟ ضیاء بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ کی رحمت، جیسے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس نے ڈھانپا ہوا ہر چیز کو. کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کی رحمت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. حکم کے بغیر یا رحمت کے بغیر؟ رحمت کے بغیر. اللہ کی رحمت اور اللہ کا حکم جو ہے اس سے زندگی میں جان ہے، پوری کائنات میں زندگی اور روح ہے. تو یقیناً یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی فطرت کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سے جب انسان کے لیے چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو جب یہ اپنے اس اعلیٰ منصب کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. جب یہ انسان اپنی منزل کو اور اپنی بلندی کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ بندہ پھر انسانیت سے گر کر یہ تو چپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسی کہ اولئک هم الغافلون، یہ اللہ کا غافل اور اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو چکا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر والعصر ان الانسان لفی خسر، ایسے انسان جو یہ خسارے مبتلا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی رحمت پھر وہ بات آ گئی کتنی وسیع ہے، اللہ رحم الراحمین ہے. اس ایسے بٹکے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کا دروازہ کھولتا ہے اور فرماتا ہے توبہ ہوتا رجوع کرنا، لوٹ آنا. اللہ پھر ان کے لیے لوٹنے کا دروازہ کھولتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع میں دعا سکھائی، رب اغفر وتب علیہ، یا اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور اپنی رحمت میری طرف اس کو متوجہ بھی کر دے. اب بندہ جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا، حدیث قدسی میں آتا ہے بندہ چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے فرمائے عطائی تو ہر ولتن، دوڑ کر آئے گا. میں تو گویا اللہ دوڑ کر آ جاتا ہوں، وہ میری طرف ایک بارش بلند ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک پورے بازو کی جانب اس کے قریب آ جاتا ہوں. رضا بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں وقفے پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا اور اب علماء سے ایک ہی سوال کروں گا. اگر کسی جگہ نظام ایسا ہو، میں مثال دوں گا واپس آ کے، جہاں پہ آپ کو علم ہو کہ یہ ہے تو گناہ اللہ نے روکا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہ ہو، تو آپ جگہ چھوڑیں یا وہ گناہ کریں اس کو برا سمجھتے ہوئے واپس آئیے، اس کا جواب لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہریار داؤد بھائی آپ کی طرف سے آ رہا ہوں. شہریار داؤد بھائی اگر ایسے آج کل بہت سے کارپوریٹ ورلڈ میں انٹرنیشنلی ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں, لوگوں کو بینکوں میں کام کرنا پڑتا ہے, نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, لوگوں کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑتی ہے باہر کے ممالک میں جہاں پہ کل نظام جو ہے وہ سود کا ہی ہے, غیر سودی نظام مجھے تو نہیں پتا کہاں پر ہے, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر سودی بینک ہیں, مجھے نہیں علم کہ کہاں پر ہیں, لیکن اگر انسان اس بات کو ہجرت کہے اور جا کے رہے بھی نظام سود میں تو پھر وہ توبہ کرے گا یا وہ استغفار کرے گا, وہ کیا کرے گا, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں جہاں بالکل کوئی چوائس ہی نہیں ہے, جہاں دو گناہ جمع ہو جائیں تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ خفیف یعنی چھوٹا گناہ اختیار کرو. اب اگر وہ سودی نظام میں کام کر رہا ہے, وہ اگر اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو جان بچانا فرض ہے, اس کو جان بچانا فرض ہے. اب اگر وہ جاب چھوڑتا ہے, اس کو دوسری جاب نہیں ملتی, وہ فاقے جو فقر حضور نے فرمایا کفر تک لے جاتا ہے. تو اپنی کوشش جاری رکھے اور ایسے کام کو فی الوقت تو کنٹینیو رکھے, لیکن ڈھونڈتا رہے, اور نہیں ملتا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کرتا رہے, توبہ کرتا رہے. مولا میں یہاں پر بے بس ہوں, مجھے کہا گیا ایک ٹانگ اٹھاؤ, میں نے اٹھا لی, اب مجھے کہا جائے دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو میں اٹھانے سے قاصر ہوں, تو میں یہاں پر بے بس ہوں. مولا کریم تو تو نے رحمت کا دروازہ, مغفرت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ میرے مرتے دم تک کے لیے کھلا رکھا ہے, تو چونکہ میں یہاں پر مجبور ہوں تو اس لیے مجھے مولا کریم معاف فرما. تو میں 8 10 12 15 سال کر لوں, تھوڑے بعد اس کے بعد اگر مر گیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حقیقی آپ کیا فرمائیں گے اگر میرے پاس آپشن نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اور ہم اس بات کو پھر کہتے بھی ہجرت ہیں, ہجرت کر کے ہم جا کے سود بھی کما رہے ہیں, پھر توبہ کا دروازہ کہاں پر ہے؟ ہجرت آقا علیہ السلام فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کو اللہ ملا, جس نے ہجرت کی دین کے لیے اس کے دین ہے, جس نے کاروبار کے لیے اس کا کاروبار, جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کی عورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میں نے باہر جا کے ہجرت کر کے پیسے ہی کمانا ہے تو جناب ایک جو محل کے اندر رہنا ہے, تو آدمی محل میں وہ سود کھا کے نہ رہے, وہ 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے. اگر نظام ہی نہیں ہے سود کے بغیر تو کیا کریں؟ یہ نظام نہیں ہے تو قرآن نے بڑی واضح بات کی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جب آدمی نہ سرکش ہو, نہ باغی ہو, اور نہ ایک قانون شریعت کو پائمال کرنے والا ہو, تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ ڈرتا ہوا کر لے, نہیں ڈرتا ہوا نہیں کرے. مراد ایک اضطرار کی حالت ہے, اور اضطرار کی حالت کے اندر جو ہے اس کو اپنی جان کو بچانے کے لیے جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی جان کی سروائیو کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جناب اگر میرے پاس آپشن نہیں ہے تو میں کروڑ روپے نہیں, تو اس کا مطلب باہر ایک شخص ہے, اگر وہ ایک ایسی جگہ پر ہے مثالدار, نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ باہر نہ جائے, وہ اپنے ملک میں رہے, تو ہجرت کا ثواب نہ لے. ہجرت کا ثواب لے, وہ ہجرت کے لیے ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, کہ وہ کاروبار کے. بلال بھائی ایک منٹ مجھے دینا, عمران بھائی نے میری سیریسنس ختم کر دی ہے. آج مجھے یہ بات کہنے دیں کہ وہ جناب دین کے لیے تبلیغ اور ارشاد کے لیے جا رہا ہے, وہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. تو یہ ہجرت جو ہے وہ اس لیے کرے کہ میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کروں گا, اس کے ساتھ اس کو جناب کاروبار مل جائے. مان لی بات, یہ بات بڑی سنجیدگی سے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ابھی مسکرانا نہیں ہے, پہلے تو آپ یہ وعدہ کریں, آپ نے ساری میری سنجیدگی ان کے ساتھ, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ختم کر دی. حضور وہاں جا کے میں پاؤنڈ بھی کماؤں, ڈالر بھی کماؤں, گھر بھی بناؤں, تعلیم بھی حاصل کروں, محل بھی بناؤں, بینک بیلنس بھی بناؤں, سارا کچھ کروں, تو اس کے بعد خوف وہ کون سا ہے جو میں کہوں کہ میں نے سود کے نظام میں چوز کیا رزق کمانا, لیکن میں ڈرتا بڑا ہوں اللہ سے؟ پھر استغفار اور توبہ ان مسلمانوں کے لیے کہاں پر ہے؟ گزارش یہ جی, اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ دین نے ہر ماحول میں آپ کو, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ باغی نہ ہو, عادی نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے آپ کی جان کا تحفظ. یعنی ایسی صورتحال, ایسی سچویشن جہاں آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہے. اب جو اس کی وضاحت میں اگر آپ یہ کہیں کہ جان جانے سے مراد یہ ہے, جان جانے سے مراد یہ ہے کہ جی میری سیلری نہیں ہوگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے, یہ مطلب نہیں ہے جان جانے کا. جان جانے کا مطلب جان جانا ہی ہے. یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میں یہ عمل سر انجام نہیں دیتا تو میں مر سکتا ہوں, وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں بالکل ظاہر حالت اضطرار ہے, وہاں اس چیز کی گنجائش ہے اور اجازت دی گئی. ادروائز جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں وہ یہاں سے ہجرت, پہلی تو بات یہ کہ اسے ہجرت کہنا ہی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے کہ آپ یہاں سے یو ایس اے جا رہے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. ہجرت جو قرآن نے کہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت, سب سے پہلے تو وہ دماغی ہجرت ہے
کہ آپ برائی سے اچھائی کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں، ذہنی ہجرت اپنے ملک میں رہ کے نہیں کرنی، اپنے ملک میں رہ کے ذہنی ہجرت آپ نہیں کر رہے، شعوری ہجرت نہیں کر رہے، اور آپ جو ہے وہ انگلینڈ جا رہے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ جان کا خطرہ جس تو پھر ہو سکتا ہے. میں زبیر بھائی آگے زبیر بھائی کو لے لوں. زبیر بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لیں. زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ ایک میں جاتا ہوں اور وہاں مجھے پتہ ہے کہ نظام جو ہے وہ سارا کا سارا سودی ہے، اور اگر میں وہاں پہ یہ کہوں کہ مجھے جان کا خطرہ ہو تو میں کر لوں، لیکن وہاں پہ پھر سوشل سیکورٹی ہے، حکومت مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ ہفتے کے مجھے پاؤنڈ گھر لا کر دے گی. میرے لیے توبہ کا دروازہ ایک قانون خداوند کو میں واضح طور پہ جب توڑ رہا ہوں اپنے رزق حلال کمانے کے لیے، تو پھر توبہ کا دروازہ کیا ہے، یا یہ کوئی ایسی منافقت ہے جو میں کر رہا ہوں، یا کوئی دین راستہ دکھاتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ یہ سوال کے اندر بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ سودی نظام جی تو سودی نظام سے مراد کیا ہے؟ اچھا، ہم ایک بہت بڑا نقطہ اور بہت بڑا پوائنٹ مس کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا سودی نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے. جی بالکل. آپ صرف انگلینڈ کی یا یو ایس اے کی یا یورپ یا کسی امریکی برطانوی ملک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سودی نظام تو پوری دنیا میں ہے، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی سود کھائے گا نہیں تو کم از کم اس کا دھواں، اس کی دھول اس کے چہرے پہ ضرور پڑے گی. بالکل ٹھیک. پہنچیں گے، اس کے لقمے میں اس کے اثرات ضرور آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کے اندر ایک اعتبار سے کسی نہ کسی جہت سے ملوث ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ آمدنی کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا وہ کسی سودی بینک کی سودی اور ناجائز ملازمت اور نوکری کرتا ہے. اگر تو سودی بینک کی، مالیاتی ادارے کی، سود کے لین دین والی کسی سودی ملازمت اور نوکری کے اندر سے کمائی کرتا ہے، وہ کمائی حرام ہوگی. لیکن اگر کوئی ہیلتھ میں ہے، کوئی ایجوکیشن کے اندر ہے، تجارت اور بزنس کے اندر ہے، پائلٹ یا وکالت کے اندر ہے، اگر کوئی اور وہ اپنی دنیا کے اندر کام کاج کر رہا ہے، اس کی ملازمت یا اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. میں دوبارہ آتا ہوں اس کے اوپر. زیاد صاحب آپ نے بات سنی زبیر بھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ساری دنیا کے اندر سودی نظام ہے، لیکن اگر آپ نظام تعلیم کے اندر ہے تو میرا سوال زیا بھائی یہاں پہ یہ ہوگا بخاری صاحب کہ پاکستان نے قرضہ سود پہ لیا ہوا ہے، میں بھی قرض دار ہوں اس وقت، اور وہ سود کا قرضہ ہے. تو نظام تعلیم ہو یا کوئی عمارت کا بنانا ہو، کسی ادارے کا بنانا ہو، اس میں سود تو سب کا سب شامل ہے نا. جب میں نے خدا اور رسول سے کھلی جنگ کر لی بحیثیت امت مسلمہ، تو پھر میرے پاس توبہ کے اور استغفار کے کون سے دروازے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں اصول زندگی سکھائے ہیں، اس میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی غلامی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم دے دوں عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. تو ایک ریاست کے جو معاملات ہیں وہ ہر فرد کی استطاعت میں نہیں ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو سودی لین دین اس سے بچیں، سودی کاروبار سے بچیں، سودی اداروں سے بچیں. لیکن جو ہماری استطاعت کے باہر ہے اس میں تو بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، وہ تو سیدھا حرام بھی کھا کر جب بندہ مجبور ہو جائے. بڑی مہربانی، میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن میرا اس پہ بڑا سیدھا سا رد عمل ہے. ایک سود ہے اور اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے. تو آپ کا یہ ذاتی فرض تھا اور آپ کا اجتماعی فرض تھا اور آپ کا قومی فرض تھا کہ آپ اس کے پیرلل نظام بناتے. آپ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ہدایت دے. لیکن واپس آ کے اپنے احباب سے سیدھا سا سوال ہوگا کہ اگر فرض چیزوں کو فرض کر دیا گیا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا گیا، تو کیا بد اخلاقی یا کوئی ایسی معاشرتی برائی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ گناہ ہوگا یا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ واپس آئیے پوچھتے. توبہ قبول ہوئی توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے توبہ کے اوپر، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ اخلاقی ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سڑک پہ جاتے ہوئے میں نے سلام کرنا ہے، یا کسی بچے کا بال آ گیا تو میں نے اس پہ کپڑے گندے ہو گئے تو برا نہیں منانا. اب ان کا تعلق جو ہے وہ میرے ذاتی اور معاشرتی اخلاقیات سے ہے. اگر
توبہ اخلاقی کام پر بھی ہے، تو پھر توبہ کے وہ کام سارے فرائض میں کیوں نہیں آئے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دو ٹوک کیوں نہیں ہے بات؟ یہ حضور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. معاشرہ مذہب سے جدا نہیں ہے. اچھا، یعنی اگر جو برائی ہے وہ معاشرتی ہے تو وہ مذہبی برائی ہے. مذہب یہ پھر جملہ کہنا ہے، جو معاشرتی برائی کسی مذہبی معاشرے میں ہے وہ مذہبی برائی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد جو ہے اس کا مفہوم میں پیش کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے وہ آگے چلتے تھے، کچھ چیزیں آتی گئیں اور مذہب اسلام اور آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ ایسی ٹریڈیشنز تھیں جو ہو رہی تھیں. سرکار دو عالم سے فرمایا کہ اگر وہ مذہب سے کنٹراڈکٹ نہیں ہے، مذہب کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، تو اس کو اڈاپٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے، سادی سی بات یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہے کہ آپ کے جناب ایک تھپڑ مارنا یہ تو جرم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جناب اشارہ کاٹنا یہ جو اس ملک کے قانون کو آپ نے توڑا ہے تو یہ غلط بات کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ غیر اسلامی ملک، کیونکہ آپ نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ رہتے ہیں، اس کے قانون کی آپ نے بالادستی کا کرنی ہے. اس لیے آپ نے مذہب کو اور اس کو جدا نہیں کرنا. دوسری گزارش اس کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، یہ بات جو مقررہ وقت پر فرض. اب مقررہ وقت سے آگے پیچھے سے کیا مراد ہے آپ کے کہ جناب 12 بجے شروع ہو جاتا ہے تو 1 بجے تک وہ ٹائم نہیں ہے، مراد یہ ٹائم تو وہ ہے، لیکن آپ نے اس کے اندر جو شریعت نے ڈیسائیڈ کی یہ چیز اسی کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر اس کو آپ انوالو کریں گے یہ دینی بات تھی اور یہ غیر دینی بات ایسا نہیں ہے. علامہ صاحب، گناہ اور کبیرہ گناہ میں کوئی فرق ہے اور کیا ہے وہ فرق؟ جی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے تو کوشش کی ہے بارہا کہ مجھے وہ چھوٹے گناہ کہیں ان کی فہرست مل جائے، مجھے تو آج تک نہیں ملی. اچھا، گناہ ہی ہے. گناہ جو ہے وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ جی یہ کیا ہے، ان کی فہرست کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا صغیرتن مع الاسرار ولا کبیرتن مع الاقرار. اگر تم چھوٹا گناہ کر کے اس پہ اکڑ جاؤ گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور اگر کبیرہ کر کے شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہ صغیرہ ہو جائے گا. کیا خوبصورت بات. اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ صغیرہ آپ کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ نادم ہیں تو وہ بہت بڑی بات بھی جو عند اللہ جو ہے وہ خدا معاف کر دیتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے ایک چونٹی پاؤں کے نیچے دے دی ہے اور آپ اس پہ اکڑ رہے ہیں کہ میری کیا شان ہے اور کیا میرا وقار ہے اور کیا طاقت ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی کے قتل سے وہ بڑھ جائے نگاہ پر. بہت اچھی بات کر دی. شہریار داؤد بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. حضور یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو پورے علم کی بنیاد پہ اور پوری ایمانداری سے کرنا ہے. اگر میرا علم ناقص ہو لیکن میں ایماندار ہوں تو کیا پھر بھی میں گناہ کا مرتکب ہوں گا؟ دیکھیں، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے نا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم نہ ہونا بذات خود ایک گناہ ہے. علم کا نہ ہونا کہ کسی چیز دنیاوی معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہر چیز کا کوشش کرتے ہیں پورا علم کا احاطہ کر لیں، ہم حاصل کر لیں. کسی بھی فیلڈ میں ہم جاتے ہیں، ڈاکٹری لے لیں. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں باہر ہوں، میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، میں نے تھپڑ مار دیا، کسی کو سر پھاڑ دیا، تو یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا یا مجھے اس پہ توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے، فرد سے الگ؟ اللہ سے تو بعد میں مانگنی ہے، پہلے تو بندے سے مانگنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ، کہ بندے نے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کیوں نہیں کنٹرول کیا. غصہ دیکھیں، غصہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، اس کا اپلیکیشن حرام ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، دین اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے ہے تو صحیح ہے، بہت محمود ہے. لیکن اگر یہ غصہ اپنی ذات کے لیے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں پتا آپ کو، جو لیٹ گئے تھے آپ کے اوپر، وہ جو کافر سوار ہو گیا تھا، تو آپ کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے تو اس نے تھوک دیا تھا آپ کے چہرے پہ، تو آپ ہٹ گئے تھے. آپ نے فرمایا پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا اور یہ غصہ میری ذات کے لیے تھا، تو اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں. اس بات پر، اس حسن اخلاق پر وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ بات حقوق العباد میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دنیا میں عبادات کو ترک کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نہیں نازل فرمائے. حقوق العباد کو، جو معاشرتی گناہ ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے، اس پر شیر ہونے، ان پر بہادر ہونے پر
اللہ عز و جل نے جو قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. بڑی اچھی بات کی. علامہ صاحب نے بھی یہی بات کی. ضیاء بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. ضیاء بھائی مثال ایک اور دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ بچے کو میں سختی کرتا ہوں کہ تو اچھا کام کر, اس کو اس بھی اوپر میں شاید ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا ایک لپڑ لگا دوں, یا ایسی بات جو ہے میں اپنی بیگم سے بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں اچھا کام کرنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں مجھے ایک ماحول بنانا ہے ایسا جو کہ گناہ سے پاک ہو. تو کیا وہ چیزیں جو میں سختی کے طور پہ استعمال کروں گا وہ گناہ کے زمرے میں آئیں گی یا تربیت کے زمرے میں آئیں گی؟ نہیں, بلا شبہ اولاد کی تربیت کے لیے سختی کرنا بعض اوقات یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول وسلم کا اپنا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. فرمایا اگر 7 سال کی عمر کو تمہاری اولاد پہنچ جاتی ہے تو ان کو تلقین کرو نماز پڑھنے کی, اور اگر 10 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں تو وضربوہم علیہا, تو پھر ان کو مار کر بھی پڑھانا چاہیے. یہ مار اس وقت ان کے لیے پیار ہے کہ فائدے کے لیے, کے نفع کے لیے, آئندہ زندگی کی بنیادیں قائم کرنے کے لیے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرمایا کرتے تھے, فرمایا علموا اولادکم, فرمایا ادبوا اولادکم علموا الخیر, اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ اور ان کو بڑائی کی تعلیم دو. آپ کی بات پہنچی. مفتی زبیر بھائی یہ بتائیے کہ کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے انسان کا جس کی توبہ نہیں ہوتی یا ہو ہی نہیں سکتی یا قبول نہیں ہوتی؟ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں گناہ تو ہے اور وہ کام حرام تو ہے اور وہ کام ناجائز تو ہے, مگر اللہ بچائے اس نے اپنے دل دماغ کے اندر اس کو حرام سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک, توبہ تو وہ تب کرے گا نا جب وہ کسی کام کو حرام سمجھ رہا ہو. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عاجزی, تواضع, انکساری یہ زیادہ محبوب ہے. عبادت کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی. اگر میں ایک چیز کی توبہ کرتا ہوں زبیر بھائی اور وہ گناہ میرے سے بار بار سرزد ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن میں ریپیٹیشن میں کر رہا ہوں, تو کیا بار بار توبہ کر سکتا ہوں یا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ 100 بار شکستی باز آ, 100 مرتبہ بھی اگر تو نے یہ کام کیا پھر بھی تو باز آ. اس لیے کہ خود سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اپنے نفسوں پر حدود سے تجاوز کیا, یعنی وہ گناہ کرتے رہے, یا نیک لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں. تو زبیر بھائی اس سے لوگوں کو یہ آپشن یا اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں آج شام یہ گناہ کر لیتے ہیں, توبہ کر لیں گے؟ ہاں, اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے توبہ کی بنیادی انگریڈینٹس میں ہی یہ ہے. جب وہ اس طرح سے یہ نیت کر کے توبہ کر رہا ہوگا کہ میں بعد میں بھی کر لوں گا, وہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ کا بنیادی قانون یہ ہے. ٹھیک, اس کا مطلب اللہ میاں سے آپ چلاکی نہیں چلا سکتے, آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ سچے دل اور سچی نیت سے کرنی ہے. توبہ کرنے کی بہترین دعا کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب آدمی خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے اس نے. تو اس لیے جب آدمی پکی توبہ کرتا ہے تو اس کا شمار اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کب تک ہے, پوچھا گیا توبہ کب تک ہے, تو جب تک آ کر موت کا غرغرہ یعنی جان نکالنے کے لیے فرشتہ نہیں آتا اس وقت تک اگر توبہ کرتا رہے تو اللہ پاک توبہ کو قبول کرتا ہے. میں انتہائی ممنون تمام دوستوں کا, بہت آتش ہے وہ بیچ میں رہ گئی, لیکن یہ جو روایت ہے یہ آپ کو میں عاجزی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. امام علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی استغفار کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا استغفار ذکر الہی, اور صرف توبہ نہیں عبادت کا حصہ ہے. آپ جب استغفار کرتے ہیں تو صرف اپنے گناہوں کی معافی نہیں, آپ اللہ کا ذکر اور اپنی عاجزی اللہ سے مانگ رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.